پی ٹی آئی احتجاج کے دوران کشیدگی پر قابو پانے کے لیے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا کہ انتشار پسند اور دہشت گرد عناصر سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ شرپسندوں کے حملے میں اب تک رینجرز کے 4 اور پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس اہلکار کی شہادت کا مقدمہ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف درج کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے احتجاجی مظاہرین کو سخت نتائج سے خبردار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ کسی کو شہر پر قبضے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران انتشار سے نمٹنے اور کشیدگی پر قابو پانے کے لیے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت بلا لیا گیا۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی۔ حادثے میں 4 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس سمیت 5 جوان شدید زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق احتجاجی شرپسندوں کے حملوں میں اب تک رینجرز کے 4 اور پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مظاہرین کو سخت نتائج سے خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں 2 ٹوک پیغام دیا کہ کسی کو دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ پہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمیں وہ ریڈ لائن نہ کراس کریں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے۔ پہلی بات، اس کے لیے چاہے ہمیں 245 لگانی پڑے، چاہے ہمیں کرفیو لگانا پڑے، چاہے کوئی تیسرا ایکسٹریم سٹیپ کرنا پڑے، ہم جائیں گے۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں 10-5 ہزار بندے کے ساتھ دھاوا بولیں، آ کے شہر پہ قبضہ کریں، اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران مظاہرین کے تشدد سے شہید پولیس کانسٹیبل مبشر بلال کی نماز جنازہ راولپنڈی پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، کونڈی آئی جی پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے شہید کانسٹیبل محمد مبشر بلال کی جسد خاکی کو سلامی دی۔